شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. بعد الحمد والصلاۃ، سب سے پہلے محبت و عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے کریم محبوب کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ کی حمد اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد ماہ رمضان المبارک کی دوسری تاکرات اور ساتھ ہی ساتھ شب جمعہ کی عظیم برکتیں بھی ہم سمیٹ رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ ہم سنیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انتہائی مختصر انداز میں پہلی رات والی بات واپس یاد کرانا چاہوں گا کہ پوری گفتگو میں آپ نے مرکز و محور اپنی ذات کو بنانا ہے. کوئی برابر والا نہیں، کوئی تیسرا نہیں. جو بات ہو رہی ہے وہ میری ذات کے لیے ہو رہی ہے. اپنی ذات کو آپ خدا کی بارگاہ میں بحیثیت مجرم پیش کریں گے تو کچھ کام بنے گا. ہم سب مجرم ہیں اور ہم نے جرم کیا ہے، اور ہم سب اس وقت اللہ کے گھر میں موجود ہیں. اور ان تاکراتوں کا مقصد جو لیلۃ القدر کی تلاش ہے وہ اسی وقت ملے گی کہ جب ہم اپنے آپ کو خطا کار، سیاہ کار، گناہ گار سمجھ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے اور اعتراف کریں گے، اے میرے اللہ، ہاں واقعی میں مجرم ہوں، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، واقعی میں غلط ہوں. تو پھر کرم کی برسات ہوگی. مجرم رحم کی اپیل اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے جرم کو قبول کرے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ انسان پر جھوٹا الزام لگ گیا. اب رب کی بارگاہ میں جھوٹا الزام تو لگ نہیں سکتا کہ کسی بندے پر کسی چیز کا جھوٹا الزام لگے. اور ایک یہ ہے کہ اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اعتراف کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو اسی لیے پورے موضوع کا مرکز آپ نے اپنی ذات کو بنانا ہے. اور اگر اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے آپ کے اندر وہ غلطی نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے، تو آپ نے بیٹھے بیٹھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ مولا میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی اس کے اندر کوئی تعریف نہیں. اگر تیرا فضل نہ ہوتا تو میں تو کچھ نہ کر سکتا. یہ تیرا کرم ہے،
تیرا فضل ہے، تیری کرم نوازی ہے کہ میں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا چکا ہوں۔ یہ تمہید اس لیے میں بار بار آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ میرا یہاں بیٹھنا بھی بامقصد ہو اور آپ کا یہاں بیٹھنا بھی بامقصد ہو۔ آج کی تاک رات میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا اس کا نام ہے لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں پیدا کیا۔ ہم لوگ انسانوں میں جیتے ہیں، ہماری زندگی انسانوں میں ہے۔ ابھی ہم تمام جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم تمام انسان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور انسانوں میں انسانوں کو بھیجا، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اگر آپ کی پیدائش کسی ایسی جگہ پر ہوتی کہ فقط آپ کی فیملی ہوتی اور باقی ساری دوسری مخلوق ہوتی تو آپ اپنی زندگی انجوائے نہیں کر سکتے تھے، آپ انٹرٹین نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ نے ایک کرم کیا کہ انسان بنایا، پھر کرم کیا کہ انسانوں میں ہی ہمیں بھیجا ہے۔ اب جب یہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، لین دین کے سلسلے اور دیگر معاملات، انسان کا سب سے زیادہ جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ انسان ہے۔ سب سے زیادہ جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ انسان ہے۔ اور ایک انسان موجودہ زمانے میں دوسرے انسان کے لیے بڑا خطرناک ہے، بڑی تکلیف دیتا ہے، بڑا پریشان کرتا ہے۔ انہی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی جو انسان کے لیے انتہائی اذیت ناک ہوتی ہے، انتہائی پریشان کن ہوتی ہے، یہاں تک کہ بندہ نفسیات میں چلا جاتا ہے، سائیکو ہو جاتا ہے، ذہنی مریض ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان اس بات کو بار بار سوچتا ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی جی رہا ہے، اپنے اعمال کر رہا ہے، لیکن ہر دوسرے شخص کے بارے میں اس کا تصور ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ میرے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے، کیا فکر رکھتا ہے۔ اور یہ فطرت ہے، اگر معلوم چلے کہ یہ سامنے والا شخص مجھے اچھا سمجھتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، تو انسان خوش ہوتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو یہ معلوم چل جائے کہ یہ سامنے والا شخص، یہ سامنے والا فرد یہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، میری برائی کرتا ہے، مجھے اچھا نہیں سمجھتا، تو اس انسان کو اذیت ہوتی ہے، وہ تکلیف میں آتا ہے۔ میرے دوستوں، یہ جو تکلیف ہے اس کا سبب ہم خود ہیں۔ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہ بیماریاں آپ کے پاس آپ کی وجہ سے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پر کوئی ٹینشن آ گئی تو ڈپریشن جو ہے یہ تمام امراض کا سردار ہے۔ آپ جتنا اپنے آپ کو ڈپریس کریں گے، ڈپریشن کا شکار ہوں گے، بظاہر آپ
ٹینشن میں ہیں، لیکن اس ٹینشن کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی جو ہے متاثر ہو جاتی ہے. نہ کھانے کو جی چاہتا ہے، نہ بولنے کو جی کرتا ہے، نہ کچھ دیکھنے کا دل کرتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا جی چاہتا ہے. انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. تو میرے دوستوں، ہماری زندگی میں جو یہ انتہائی مشکل کام ہے، ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. اور مشکل کام کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے، ہم اس میں اتنا مبتلا ہیں، اتنا مبتلا ہیں کہ اللہ مان الحفیظ. میں آپ کی معاشرے کی ہی مثال دے دیتا ہوں. کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے تو سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے. کوئی کپڑے پہنتا ہے کہ یار اگر میں نے یہ کلر پہن لیا، یہ انداز اختیار کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے. چپل لے رہا ہے، پہننی اس نے ہے، پہنے کا وہ، لیکن دماغ میں یہ ہوگا کہ یار اگر اس کو پہنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اگر کوئی مکان لے رہا ہے کسی جگہ پر تو وہ یہ نہیں سوچتا یہ مکان مجھے پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، وہ یہ سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے. گھر میں اگر کسی کو دعوت دے رہا ہے تو سوچتا ہے اگر میں نے اس کو دعوت دی تو باقی لوگ کیا کہیں گے. اگر کسی کے لیے کوئی گفٹ خرید رہا ہے تو وہ گفٹ خریدتے وقت بھی اس کا یہی تصور ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے یہ گفٹ خریدا لوگ مجھ سے پوچھیں گے لوگ کیا کہیں گے. وہ کہیں گیدرنگ میں جاتا ہے تو 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ یہاں گیا تو لوگ کیا کہیں گے. اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا لیٹنا، اس کا پہننا، اس کا بولنا، الغرض زندگی کے ہر پہلو میں انسان کا ایک سوال اس کے ساتھ ہے، لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے. ایون یہ کہ آج کل خوشبو کا بڑا رواج ہو گیا. عطر ہے، پرفیوم ہے، اچھی چیز ہے، انبیاء کی سنت ہے. حضور نے اس کو بڑا پسند فرمایا اور تحفوں کے اندر اس تحفے کو حضور نے بہت محبوب رکھا. لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. اکثر لوگ دکان پہ جا کر کہتے ہیں یار کوئی ایسی خوشبو دو کہ لوگ واہ واہ کرنے لگ جائیں، لاسٹنگ اچھی ہو. لاسٹنگ کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے خوشبو آتی رہے؟ نہیں، لوگوں کو خوشبو آتی رہے. یار ایسی ہو کہ لوگ پوچھیں مجھ سے. اسی لیے آج کل جو ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جناب ایسی مہک ہے، ایسی خوشبو ہے، لگاؤ گے تو لوگ حیران ہو جائیں گے، لوگ تم سے بار بار پوچھیں گے. میرے بھائی، اپنے لیے کب جئیں گے ہم؟ اپنے لیے کب جئیں گے؟ ہم سب تو جی رہے ہیں لوگوں کے لیے. اور یاد رکھیں لوگوں کو راضی کرنا ممکن ہی نہیں. لوگ تو ایک ہی بات کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک جملہ اور حقیقت عرض کر رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں تو آپ کو مرنا پڑے گا. آپ کو مرنا پڑے گا. پھر آپ کے جنازے میں بھی آئیں گے، سویم میں بھی آئیں گے، آپ کی تعریف بھی کریں گے. زندگی میں اس کی امید نہ رکھیں. زندگی میں اس کی امید نہ رکھیں. اب ایک طرف میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نہیں پیدا کیا ہم نے انسان کو اور جنات کو مگر کس لیے؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں. اَوْ لِيَعْرِفُونَ، تاکہ وہ مجھے پہچانیں. ہم سب دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے رب کو منانے کے لیے آئے ہیں،
اپنے رب کی بندگی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کوئی بھی عمل کریں تو اس عمل کے ساتھ ہمارے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یار یہ کام جو میں کر رہا ہوں میرے اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے، میرا یہ عطر لگانا اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے، میرا یہ لباس پہننا اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے، میرا لوگوں سے اس انداز کے اندر گفتگو کرنا اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے، میرا یہاں مکان خریدنا اللہ کو پسند ہے یا نہیں، میرا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے۔ قرآن کے آپ جملے سنیے گا، انتہائی حیران کن۔ اللہ فرماتا ہے اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اگر میں اس آیت کی وضاحت نہ کروں تو یہ آیت خود جو ہے ایک وضاحت ہی ہے۔ آگے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہا اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے، اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا فلا تخشوا الناس واخشون، بس تم لوگوں سے نہ ڈرو، واخشون، بلکہ اللہ سے ڈرو۔ ایک جگہ فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، بس نہ ڈرو ان سے، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں بندے کو سمجھایا کہ میرا بندہ، تو پریشان ہوتا ہے کہ تیری سوسائٹی کیا کہے گی، تیری برادری کیا کہے گی، تیرا علاقہ کیا کہے گا، یہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، میرا بندہ ذرا تو مجھ کو بتا تو صحیح، کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ تو لوگوں کی فکر کیوں کرتا ہے؟ تو لوگوں کی ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں؟ جس کے ساتھ رب موجود ہو پھر اس کو کس کی ضرورت ہے؟ یہ 4 آیات مبارکہ میں نے آپ کو سنائی۔ میرے دوستوں، لوگوں کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اپنے دین سے محبت کریں، اپنے رب سے محبت کریں، اور رب کے محبوب سے محبت کریں۔ بس جو رب کہہ رہا ہے، جو رب کے محبوب نے تعلیم دے دی، بس بات ختم ہو گئی۔ اور رب کا وعدہ ہے، حدیث میں ہے کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم دین پر عمل کرتے ہو اور لوگوں کو ناراض کر دیتے ہو اس معاملے کے اندر، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نقصان سے تمہیں محفوظ رکھ لیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ہمارے لیے کہ آپ اگر لوگوں کی فکر چھوڑ کر اپنے اللہ کی فکر کریں، اپنے رب کی فکر کریں، رب کا وعدہ ہے میرا بندہ جس کے دل سے تو اتر گیا ہے نا، اس کا دل بھی تو میرے پاس ہے، میں اس کے دل میں تیری محبت پیدا کر دوں گا۔ دل کو پلٹنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، کہ تو میرا ہو جا، تو میرے پاس آ جا، تو اپنی زندگی کا مقصد و محور و مرکز تو اللہ کی ذات کو بنا لے۔ فرمایا میرا بندہ لوگوں کے دلوں میں محبت کرنا یہ تیرے رب کا کام ہے، ان کے دل میں تیرے لیے محبت آ جائے گی۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک خط لکھا سیدہ اماں عائشہ صدیقہ کو، اور عرض کیا، کیونکہ آپ تمام امت کی ماں ہیں، حضور کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ تمام ہماری مائیں ہیں،
قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے میسج کیا، خط لکھا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں جو جامع معنی ہو، یعنی مختصر ہو، اور میں اس پر عمل کروں تو مجھے فائدہ ہو۔ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے خط کا جواب لکھا، سلام لکھا اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کی تلاش میں لوگوں کی ناراضگی سے بے فکر رہا، یعنی وہ کہتے ہیں لوگ ناراض ہوں تو ہوں، میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ اچھا، حقوق العباد اپنی جگہ ہے، یہ کیونکہ ایک الگ موضوع چلا جائے گا اور وقت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ حقوق العباد اپنی جگہ موجود ہیں، وہ اپنی جگہ ادا کرنے۔ یہاں بات وہ ہو رہی ہے کہ ایک کام جس میں اللہ کے بندے شریعت سے ٹکرا رہے ہوں تو فرمایا بندوں کو چھوڑ دو اور رب کو راضی کرو، یہاں سے یہ مراد ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کی تلاش میں لوگوں کی ناراضگی سے بے فکر رہا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ناراضگی کے نقصان سے اس کو محفوظ کر لے گا۔ یہ تو ہو گیا ایک پہلو۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا اور فرمایا جو شخص لوگوں کی وجہ سے لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے اس نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا، اپنے اللہ کی نافرمانی کی، تو فرمایا تو پھر رب اس سے ناراض بھی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو لوگوں کے حوالے کر دے گا کہ لوگ جانے اور بندہ جانے۔ فرمایا رب اس سے ناراض ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری پوری کی پوری زندگی اس وقت شریعت کے خلاف چل رہی ہے، پوری کی پوری زندگی وہ شریعت کے خلاف ہے۔ ایون یہ کہ ہمارا نماز پڑھنا بھی جو ہے وہ اسی انداز میں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی اندازہ کرنا ہو تو دیکھ لیجئے گا کہ اس پر کبھی غور کیجئے گا کہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کی ہماری ڈیوریشن اور اکیلے میں نماز پڑھنے کی ہماری ڈیوریشن زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے ائمہ کا طریقہ یہ رہا، اکابرین کا طریقہ یہ رہا کہ جب وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو اس نماز کو مختصر کرتے تھے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگ پریشان نہ ہوں۔ لیکن جب رات کو اکیلے کھڑے ہوتے تھے اور اکیلے کھڑے ہو کر وہ کثرت سے سجود کیا کرتے تھے اور کثرت سے قیام کیا کرتے تھے، ان کی نمازیں طویل ہوتی تھی۔ ہماری تو نمازیں بھی اسی جہت سے ہیں، اور ہماری پوری سوسائٹی کے سارے معاملات دیکھ لیں آپ۔ میں بالخصوص ایک بات کو ذکر کرنا چاہوں گا، بندہ کتنا دیندار ہے، کتنا اللہ کو ماننے والا ہے، کتنا دین سے محبت کرتا ہے، یہ سارا کا سارا راز کھل جاتا ہے شادی کے اندر، سارا راز کھل جاتا ہے شادی کے اندر۔ جب بات کی جائے کہ پارٹیشن ہو، کہتے نہیں 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 پارٹیشن نہیں کرنا۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو پریشان ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کیا کر دیا۔ آج تک یہ اسی پرانے انداز میں شادیاں کر رہے ہیں جس طرح ماں باپ کی ہوئی تھی۔ تو میں نہیں خبردار۔ اب دیندار کی علامت بتاؤں۔ پہلے دیندار کی علامت یہ ہوتی تھی کہ مکمل پارٹیشن ہے، مکمل پردہ ہے، ایون یہ کہ ویٹر بھی جو ہے خواتین ہوا کرتی تھی، ویٹر بھی خواتین۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے ایک ابو کے دوست ہیں، ان کے بیٹے کی شادی تھی، تو اب جس ہال کے اندر شادی تھی اس ہال کے اندر انہوں نے کہا جناب
جو میوزک ہے وہ کمپلسری ہے، ہمارے اس کے اندر چارجز موجود ہیں. انہوں نے کہا چارجز لے لو لیکن میوزک نہیں چلانا. بڑا آدمی بڑا آدمی میں آپ کو یوں کہہ رہا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا سوسائٹی میں اس نے اتنا منہ دینا ہوتا ہے. بڑا آدمی ہے. لیکن میں خود اس شادی میں گیا اور میں حیران ہو گیا. ہم بظاہر تو ہمارا تو یہ ہے نا دنیا دار و دیندار. دنیا دار و دیندار کی کیٹیگری ہم نے بنائی ہے. جس کا دل اپنے رب کی محبت میں دھڑکتا ہے نا وہ دیندار ہے. وہ دیندار ہے. اگر کوئی مولوی ہے بظاہر اس نے جو ہے وہ عالم کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن اس کا دل جو ہے رب کی محبت میں نہیں دھڑکتا. اور ایک شخص عام انسان ہے لیکن اس کی کیفیت یہ ہے اس کا دل جو ہے اللہ کی محبت میں دھڑکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ عالم سے زیادہ بہتر وہ انسان ہے. اور جو عالم علماء ربانیین ہیں ان کا تو بڑا مقام ہے. جو سچے علماء ہیں ان کی تو بڑی شان ہے. ان کی تو بڑی شان ہے. پھر تو عرض یہ کر رہا ہوں اب دینداری کی علامت کیا ہے؟ اب اس بندے کو دیندار کہا جاتا ہے کہ جو شادی کے اندر مکس گیدرنگ کا مطلب ایک ہی ٹیبل میں پوری فیملی کا بیٹھنا. جو اس طرح کی مکس گیدرنگ نہ کرے، پارٹیشن نہ ہو، ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے ایک طرف عورت بیٹھی ہوئی ہے تو کہتے ہیں یہ بڑے دیندار لوگ ہیں. دینداری کا لیول چینج ہو گیا. کہتے ہیں یہ بڑے دیندار لوگ ہیں. کیوں؟ بولے یار عورتیں اور مرد الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے. اب دینداری کا لیول یہ ہے. اور بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ اچھی شادی کس کی ہے؟ فرمایا جہاں پر جو ہے مکس گیدرنگ ہو، سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، جس کا جو دل چاہے وہاں چلا جائے. پردہ تو دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھوں کی پردہ کیا ہوتا ہے؟ تو جناب قرآن کا کیا کرو گے؟ قرآن کا کیا کرو گے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ آنکھ کا پردہ کرو. کہاں اپنی آنکھوں کو جھکاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ قرآن تبدیل کر دو گے؟ قرآن تو تبدیل نہیں کر سکتے نا. کہاں جاؤ گے پھر؟ اور میں اپنی ماؤں اور اپنی بہنوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھیں اکثر جگہوں پر جو ہمیں اطلاعات ہوتی ہیں جب ہم کسی نمازی کی شادی میں جاتے ہیں اور وہاں عجیب و غریب حرکات دیکھتے ہیں اور لگتا نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی شادی ہو رہی ہے، الا یہ کہ دو کام ہوتے ہیں. ایک نکاح ہوتا ہے تو معلوم چلتا ہے اچھا مسلمان کی شادی ہے، اور دوسرا انٹری کے ٹائم جو ہے وہ اسماء الحسنی لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ تھوڑے دیندار ہیں اور مسلمانوں کی شادی ہے. تو وہاں معلوم چلتا ہے، اس کے علاوہ تو کہیں بھی نہیں. اور اکثر جو الزام ہے کہ گھر کی خواتین نہیں مانتی. بوڑھا آدمی بھی اس دن جوان لگ رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں حاجی صاحب خیریت تو ہے؟ بولا بس وہ حجانی نے کہا تھا تو اس لیے میں نے جو اپنا انداز تبدیل کر لیا، سفید داڑھی کو بلیک کر ڈالا. حاجی صاحب تیرے جو ہے اب کیا میں لفظ استعمال کروں، قدم جو ہے تیرے قبر کے اندر چلے گئے ہیں. آدھا تو قبر میں گھس چکا ہے اور تو اب سفید داڑھی کو جو ہے بلیک کر رہا ہے. کیوں؟ حجانی منع کر رہی ہے. اتنی زندگی تو نے گزار دی اب بھی حجانی سے ڈرتا ہے. کہا حجانی نے منع کیا ہے. اور خواتین کا معاملہ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، کہ خواتین کا معاملہ وہ کہتے ہیں حضرت سب کچھ اپنی جگہ، باقی لباس وغیرہ اپنی جگہ، شادی میں کچھ نہیں کہنا. شادی میں جوڑا ہم اپنی مرضی کا پہنیں گی، جیسا دل چاہے گا ویسا پہنیں گے. صرف ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا، صرف ایک حدیث مبارکہ. ہم کہتے ہیں جیسا دل چاہے گا ویسا پہنیں گے. سنیے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے آخر میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو عامل لوگوں کی طرح زینوں پر سوار ہوں گے اور مسجدوں کے دروازوں پہ اتریں گے. ہم سب
کہیں قریب ہوں تو پیدل آتے ہیں، ورنہ بائک پر آ رہے ہوتے ہیں، بائک پر آتے ہیں نا. اس دور میں بائک نہیں تھی، اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے. حضور نے فرمایا لوگ زینوں پر یعنی سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے اور مسجد کے دروازے پر اتریں گے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ینزلون علی ابواب المساجد. قربان جائیں اپنے محبوب کے مقام و مرتبے پر کہ 1400 سال پہلے حضور نے آج کے دن کی خبر دی. فرمایا ینزلون علی ابواب المساجد، مسجدوں کے دروازے پہ اتریں گے، یعنی اچھے لوگ ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے جس طرح آپ تمام آئے ہوئے ہیں. اور فرمایا بظاہر دیندار ہوں گے وہ، لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ فرمایا نساؤہم کاسیات عاریات علی رؤوسہن. فرمایا لیکن ان کی عورتوں نے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن پھر بھی وہ برہنہ ہوں گی. مطلب حضور نے اتنے جملے فرمائے. ان کی عورتیں، انہوں نے کن کی عورتیں؟ نمازیوں کی. حدیث کے الفاظ سنیں، مرد سواریوں پر آ کر مسجد کے دروازے پہ اتریں گے، نمازیں پڑھیں گے. کہا ان کی بیویوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ کپڑے پہنی بھی ہوں گی لیکن کپڑے پہن کر بھی وہ ننگی ہوں گی، وہ برہنہ ہوں گی. ان کے سروں پر دبلے پتلے بختی اونٹنیوں جیسی کوئی چیز بالوں پر موجود ہوگی، یعنی بالوں پر ڈیزائن ہوگا. اب جملہ سنیے گا. میں اپنی ان ماؤں کو کہنا چاہوں گا کہ جن کی بچیاں بالغ ہو گئیں اور شادیوں میں آپ ان کو ایسا لباس پہناتی ہیں کہ ان کی ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کا جسم بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. کیوں؟ جملہ سنیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیوں کا ذکر کیا، نمازیوں کا ذکر کیا، اور پھر ان کی عورتوں کا ذکر کیا، اور عورتوں کا ذکر کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان پر لعنت کرو کیونکہ ان پر لعنت کی جا چکی ہے. وہ حضور جو ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں طاق راتیں ملی، جن کی وجہ سے ہمیں لیلۃ القدر ملی، حضور نے فرمایا ایسی عورتوں پر لعنت کرو کہ ان پر لعنت کی جا چکی ہے. اور حضور جلال میں آ کے فرماتے ہیں، پرانی امت میں ایسا ہوتا تھا نا کہ اگر کسی ملک میں حملہ ہو جاتا تو ان کی عورتیں وہ کنیزہ بن جاتی تھی، غلام بن جاتی تھی. حضور نے فرمایا اگر تمہارے بعد کوئی امت اور ہوتی تو تمہاری یہ عورتیں ان کی کنیزہ ہوتی، جیسا کہ پہلے امتوں کے ساتھ ہوا ہے. اسی طرح اسماء بنت ابو بکر صدیق کی شہزادی ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں. انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً منہ پھیر لیا اور ارشاد فرمایا اے اسماء، عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آنا درست نہیں سوائے اس کے چہروں کے اور اس کے ہاتھوں کے. تو میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ مرد الزام تو آپ پر لگاتے ہیں کہ عورتیں نہیں مانتی، اور حقیقت بھی یہی ہوتی ہے. لباس تو عورتوں کا برا ہے، لباس تو عورتوں کا خراب ہے. میں پہلے بھی تاکراتوں میں ایک چیز ذکر کر چکا ہوں. ہمارا ایک ادارہ ہے المریم اسلامک انسٹیٹیوٹ خواتین کا. وہاں ایک ماں نے اپنی بچی کو اس وجہ سے نکال دیا کہ یہ بچی اس ادارے میں پڑھنے کی وجہ سے برقع پہننا اس نے شروع کر دیا ہے. تو جب وہ ریسیپشن پہ گئی، میم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اچھی بات ہے آپ کی بچی دیندار ہو رہی ہے، ہمارا فوکس بھی یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی دیں، بچی کو دینی تعلیم بھی دیں، تو اچھی بات ہے. تو کہا نہیں، پھر رشتہ کیسے آئے گا؟ آپ جملہ سنیے گا. کہ رشتہ کیسے آئے گا؟ مطلب اس کا جسم جب تک نظر نہیں آئے گا تو کوئی لڑکا اس کو پسند نہیں کرے گا، جب لڑکا پسند نہیں کرے گا تو کوئی رشتہ نہیں آئے گا. ایک طرف ہماری یہ سوچ، اور وہ کسی ایک خاتون کی نہیں تھی، ہمارے معاشرے کی یہی سوچ ہے. یہاں تک کہ اب سخت جملہ میری زبان پر آ رہا ہے، ہماری ماؤں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہماری ماؤں کو
کیا ہو گیا؟ وہ کیوں سیدہ پاک جیسی سیرت کو نہیں اپناتی؟ وہ کیوں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتی؟ سیدہ پاک تو وہ تھیں جب وصال ہونے لگا 2 کام بولے کہ ایک تو جنازہ رات میں کرنا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اللہ اکبر و کبیرہ، جنازے کو دیکھنا منع تو نہیں، کہا کوئی دیکھے نہیں ہو، پھر کہا میں تو چاہتی ہوں کوئی ایسی چیز ہو کہ میرا کفن بھی کسی کو نظر نہ آئے، قربان جائیں سیدہ پاک کے مقام پر، آپ کی عصمت پر، آپ کی پاک دامنی پر، آپ کے با حیا ہونے پر میرا کفن بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ پھر ایک صحابیہ نے عرض کیا کہ ہم نے حبشہ میں دیکھا ہے اور ایک ڈولی نما ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ اپنے سردار کو بٹھا دیتے ہیں جس سے وہ نظر نہیں آتا، تو آپ کو بہت پسند آیا۔ تو یہ جو ڈولی کا سلسلہ ہے، میت کی ڈولی، جو مرد کو بھی اسی میں رکھا جاتا ہے، پہلے ڈولی نہیں ہوتی تھی، اس ڈولی کا جو کانسیپٹ ہے یہ سیدہ پاک کے جنازے میں شروع ہوا تھا۔ تو آپ ان کو دیکھیں نا، آپ مسلمان ہیں، آپ ان کو دیکھیں، آخر کیا ہو گیا کہ آپ نے اس انداز کو اختیار کر لیا؟ اگر کوئی لڑکی دوپٹہ پہننے لگ جائے، ہم کہتے ہیں کیا کر رہی ہو بیٹی؟ بیٹی سے نماز پڑھا کرو نا، دوپٹہ پہن لیا کرو۔ نماز میں دوپٹہ پہننا، لیکن اس کے علاوہ نہیں پہننا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ میری بچی دیندار ہو گئی ہے، یہی مطلب ہے نا، میری بچی دیندار ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں جن کی بچیاں اس طرح بے حیا ہو کر اپنی زندگی گزارتی ہیں اور ان کے کپڑے پہننا اور نہ پہننا برابر ہیں، جب وہ لوگ مرتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، ان کو ہر دن اپنی بیٹی کے اس لباس پر تکلیف ہوتی ہے اور وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش زندگی پلٹ جائے، کاش میں واپس چلا جاؤں، کاش میں اپنی بچی کو کچھ سمجھا سکوں۔ آپ اس حدیث کو سنیے گا، سمجھیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی عورتیں، حضور نے میرا اور آپ کا ذکر کیا ہے۔ حضور نے فرمایا مسجدوں کے دروازوں پر سواری پر آئیں گے، مطلب خود نمازیں پڑھ رہے ہوں گے اور ان کے گھر کی خواتین کا حال یہ ہوگا۔ بدلیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہ کرو، یہ بتاؤ کہ میرا اللہ کیا کہے گا۔ لوگ راضی ہوتے ہیں یا نہ ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یا لوگوں نے تو صحابہ کو نہیں چھوڑا، منافقین جو تھے جب ان کو کہا گیا صحابہ کے بارے میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ صحابہ کے بارے میں پتہ کیا جملے کہے تھے؟ قالوا، انہوں نے کہا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لے آئے جس طرح ان بے وقوفوں نے ایمان لے کر آئے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ خبردار، انہم ہم السفہاء، کہ بے شک یہ خود بے وقوف ہے، ولیکن لا یعلمون، لیکن لوگ جانتے نہیں۔ فرمایا بے وقوف تو تم لوگ ہو۔ تو میرے دوستوں، آپ اگر دیندار بنتے ہیں، آپ اپنی زندگی اگر دینداری کی طرف لے کر آتے ہیں، اگر لوگ آپ کو کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کچھ نہیں فرق پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ ہے نا، اللہ ہے نا، اس اللہ پر بھروسہ کریں۔ صحابہ کے زمانے میں بھی بچیوں کے رشتے آ گئے تھے نا، تو آپ کی بیٹی کا بھی رشتہ آ جائے گا۔ اپنی بیٹی کو برہنہ کر کے آپ کہیں کہ رشتہ آ جائے گا۔ میں نے یہ جملہ کیوں کہا؟ حدیث میں کپڑے پہننے کے باوجود لفظ برہنہ کا آیا، ایسے کپڑے جو کپڑے ہی نہ ہوں۔ اور اب تو برقعوں کا معاملہ بھی یہ ہے، برقع تھا حضور کے زمانے میں چادر تھی، اس کا مطلب تھا پورا جسم ڈھک جائے۔ اب تو ہماری ماؤں اور بہنوں نے ایسے برقعے پہننا شروع کر دیے کہ ان برقعوں میں بھی چمک اتنی ہے کہ لمان الحفیظ، ان برقعوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا ان طاق راتوں میں سب سے مشکل کام یہ کریں پہلے، اور یہ آپ لوگ کے لیے آسانی ہے کہ اس وقت مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں، زندگی بدلیں، زندگی بدلیں۔ صحابیات نے بھی زندگی گزاری ہے، انہوں نے بھی زندگی گزاری ہے، تو ہماری بیٹیاں بھی زندگی گزار سکتی ہیں۔
ہماری بیٹیاں بھی با حیا ہو کر اپنی زندگی گزار سکتی ہیں، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، لیکن کوشش کرنی ہوگی، ایفرٹس کرنی ہوگی۔ میرے دوستوں، لوگ کیا کہیں گے پر آخری دو باتوں پر اپنی بات ختم کریں گے۔ لوگ کیا کہیں گے پر ایک خوبصورت اشعار ایک شخص نے لکھے، اس نے کہا اس غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں گے، چھوڑو یہ غم خدا را کہ لوگ کیا کہیں گے، آسان دین ہم کو تب تک لگے گا مشکل جب تک لگے گا نعرہ کہ لوگ کیا کہیں گے، بارات کی رسم ہو یا ہو وفات کا غم، ورد زباں ہمارا کہ لوگ کیا کہیں گے، برقعے میں رخصتی ہو مووی بھی نہ بنی ہو ہم کو نہیں گوارا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہماری ساری کی ساری سوچ لوگ کیا کہیں گے۔ یار اپنے لیے جیو نا، اپنے لیے جیو۔ آپ نے ایک کلر آپ کو پسند آ گیا، اگلا کہے یار تجھے اچھا نہیں لگ رہا، بولو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں پہن رہا ہوں، تو لہذا اس چیز کو سوچیں۔ اب آخر میں ایک حدیث مبارکہ سنیں اور ہوش کے ساتھ سنیے گا۔ یہ وہ حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ جس حدیث مبارکہ کو سناتے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ صحابی رسول معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ آج رات حضور چپ نہیں ہوں گے، اتنا روئے حضور۔ وہ حدیث طویل حدیث مبارکہ سنیے گا آپ کے ہمارے آج کے اس موضوع کے متعلق، اور اس حدیث کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ میرے محبوب رو گئے، اور محبوب کس کے لیے روئے تھے؟ مجھ جیسے اور آپ جیسے گناہگار کے لیے، جس کو اپنے محبوب کی فکر ہی نہیں ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ 29ویں شب ہم بات کریں گے۔ حضور روئے، سنیے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی اور آپ یہ سن کر رو پڑے، اور اتنا روئے کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید حضور آج چپ نہ ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد خاموش ہوئے اور فرمایا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اے معاذ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم نے اسے یاد رکھا تو تمہیں نفع ہوگا، اور بھول گئے تو خدا کے یہاں تمہاری کوئی حجت کام نہ آئے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اسے یاد رکھو گے تو تمہیں نفع ہوگا، اور اگر تم بھول گئے تو خدا کے یہاں تمہاری کوئی حجت کام نہ آئے گی۔ پھر فرمایا اے معاذ، اللہ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتے پیدا فرمائے، پھر آسمان بنائے، اور ہر آسمان کے لیے ان 7 فرشتوں میں سے ایک دربان مقرر کیا، اور ہر آسمان کو نہایت عظمت عطا فرمائی۔ صبح و شام محافظ فرشتے بندے کے عمل لے کر چڑھتے ہیں، اور جو نیک عمل ہوتا ہے وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ جب یہ عمل آسمان دنیا تک پہنچتا ہے تو وہاں متعین فرشتہ محافظ فرشتوں سے کہتا ہے یہ عمل واپس لے جاؤ اور صاحب عمل کے منہ پر دے مارو، میں غیبت کا فرشتہ ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کسی ایسے شخص کے عمل کو آگے نہ جانے دوں جو لوگوں کی غیبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ اس کے دوسرے جو نیک عمل اس کے پاس ہوتے ہیں
اس کے ذریعے اس کو پہلے آسمان سے اوپر لے جایا جاتا ہے. جب دوسرے آسمان پر پہنچتا ہے تو وہاں متعین فرشتہ کہتا ہے ٹھہرو، یہ عمل واپس لیتے جاؤ اور صاحب عمل کے منہ پر دے مارو، اس نے اپنے عمل کے ذریعے دنیاوی چیز کی خواہش کی تھی. میرے پروردگار کا حکم ہے کہ میں ایسے عمل کو آگے نہ جانے دوں. پھر ایک نیا عمل جو اس کے نام اعمال میں نیکی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس دوسرے آسمان کو بھی کراس کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آگے پہنچتا ہے. وہاں بھی ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ عمل میں آگے نہیں جانے دوں گا، کیونکہ یہ شخص اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس عمل پر فخر کیا کرتا تھا. وہاں بھی ایک تیسرا عمل، اس کے ذریعے اس کو آگے لے کے جایا جاتا ہے. آگے کبر کا فرشتہ کھڑا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں سوچتے رہیے گا اور اپنے آپ سے پوچھئے گا ابھی جتنی چیزیں ذکر کی ان میں سے کون سی چیز ہے جو ہم میں نہیں ہے. پہلا میں نے آپ کو ذکر کیا غیبت، اسی طرح دوسرا کوئی عمل کرنا دنیا کی خاطر. پھر میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اپنے عمل پر فخر کرنا، کوئی نیکی کی یا اس کو فخر کرے. چوتھا میں نے ذکر کیا تکبر، کہ کوئی بندہ جو ہے وہ تکبر کرے. ان چار عمل میں کون سا عمل ہے جو ہمیں نہ ہو؟ تو ہم تو پورے کے پورے خسارے میں، ہمارے پاس تو پھر کچھ بھی نہیں. بہرحال آگے لے کر جاتے ہیں تو آگے جو ہے دربان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھہرو، اس عمل کو عمل والے کے منہ پر، اس کی پیٹھ پر، اس کے پیٹ پر مارو. میں فرشتہ ہوں عجب کا، عجب کا. میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس عمل کو آگے نہ جانے دوں. پھر پانچویں آسمان کی طرف جاتے ہیں اور وہاں اس کے عمل کو جس طرح شب زفاف میں دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، اس طرح اس کا عمل تیار ہو کے جا رہا ہوتا ہے. آگے پہنچتا ہے، فرشتہ کہتا ہے میں آگے نہیں جانے دوں گا. کہا میں حسد کا فرشتہ ہوں، جس کے تم عمل لے کے جا رہے ہو یہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ حسد کیا کرتا تھا. اللہ اکبر و کبیرہ. پھر اس کے بعد چھٹے آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہاں ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور وہاں جو شخص کھڑا ہوتا ہے، یعنی جو فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس عمل کو آگے نہیں جانے دوں گا. ابھی جو چھٹی بات ہو رہی ہے نا، یہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے. اور ہمارے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے نزدیک. یونیورسٹیوں کے اندر جو لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے اس کو ریگنگ کہتے ہیں. کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ریگنگ. یہ میں ان نوجوانوں سے کہوں گا جو نوجوان یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، یا تو خود ریگنگ کرتے ہیں یا اس کا حصہ بنتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں. کل کی ہی بات ہے، ایک نامور یونیورسٹی کے بارے میں آ رہا تھا. وہاں ایک بندہ پڑھنے گیا، لیکن اس کو کہا کہ تو نے لباس اتار کے ڈانس کرنا ہے. وہ اس یونیورسٹی کو چھوڑ کر آ گیا. ہمیں مدارس تو بڑے نظر آتے ہیں، مدارس میں یہ برائی، 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 آپ سے پوری لسٹ لے سکتے ہیں ہم. یونیورسٹی، وہاں سے تو اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، وہ تو ولایت کا مرکز ہے، محور ہے. ہم یونیورسٹیوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم اس دوگلا پالیسی کے ضرور خلاف ہیں کہ جو بے حیائی کا مرکز ہے تمہیں وہ اچھا لگتا ہے، اور جہاں کالا کالا رسول پڑھایا جاتا ہے اگر وہاں کوئی ایک بھیڑیا نکل آئے تو تم اس ایک بھیڑیے کی وجہ سے پورے دین اسلام پر بات کرتے ہو. بہرحال چھٹا فرشتہ، یعنی 5 پیچھے گناہ ذکر کر دی ہے، اس گناہ کو چھٹے نمبر پر لیا گیا. چھٹے آسمان پر فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے اندر 2 کام تھے. یہ اللہ کے بندے پر اس کی کسی مصیبت یا پریشانی میں رحم نہیں کرتا تھا اور لوگوں کی مذاق اڑایا کرتا تھا، لوگوں کی مذاق اڑایا کرتا تھا. بہرحال اس کے پاس
ایسے اعمال موجود ہوں گے کہ اس کی آواز بجلی کڑکنے کی آواز سے مشابہ ہوگی اور سورج کی روشنی کے مانند ہوگی. پھر اس کے اعمال کو 3000 فرشتے آسمان کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. 6 جگہوں پر روکا ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں اب بھی ایسی نیکیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. جب 7ویں آسمان پہ پہنچیں گے، وہاں کا فرشتہ کہے گا ان اعمال کو اس کے منہ پر مار دو اور اس کے دل پر تالا لگا دو. میں اپنے رب کے پاس کوئی ایسا عمل ہرگز نہ جانے دوں گا جس عمل نے رضائے الہی کے بجائے غیر اللہ کی نیت کی ہو. یہ جو ہے نا لوگ کیا کہیں گے، یہ غیر اللہ کی نیت ہے. یہ جو لوگ کیا کہیں گے یہ غیر اللہ کی نیت ہے. 7ویں آسمان میں فرشتہ کہے گا میں نہیں لے کے جانے دوں گا اور اس شخص کے دل پہ تالے لگا دوں کہ اس کو نصیحت قبول ہی نہ ہو، کیونکہ اتنا برا ہے، اتنا گندا ہے کہ اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا. اس کا سارا مرکز لوگ ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہاں تک کہ اس شخص کے نام اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا، کیونکہ جب یہ تمام آسمان کے فرشتے جب وہ ان تمام سے گزر کر اب اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اب سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں، وہ جو 2 فرشتے ہوں گے جو لے کے گئے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم میرے بندوں کے اعمال کے محافظ تھے اور میں اس کے نفس کا نگراں ہوں. اس نے اپنے ان اعمال کے ذریعے میری رضا کا کوئی ارادہ نہیں کیا. یہ کون فرمائے گا؟ اللہ، کہ میرے اس بندے نے تمام اعمال کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، دیگر عبادات، لوگوں کو راشن دینا، مدارس میں فنڈ دینا، مسجدیں آباد کرنا، مسجدیں تعمیر کرنا، بیوہ کی خدمت کرنا، یتیموں کا ساتھ دینا، اللہ ماشاءاللہ باقی تمام چیزیں، سب اعمال. کیونکہ 7ویں فرشتے نے بات کر دی نا کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہوگا کہ میں لے کے نہیں جانے دوں گا اس کو. اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں، اس نے اپنے ان اعمال کے ذریعے میری رضا کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ میرے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کی. اب اگلا جملہ پوری حدیث میں سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے زیادہ خطرناک ہے. میرے دوستوں، کوئی بندہ آپ کو کہے تجھ پر لعنت ہو، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، گربان پکڑتے ہیں کہ تیری مجال کیسے ہوئی، تو نے مجھے لعنت دی. ایسا ہی ہے نا، جو غیرت مند بندہ ہوگا وہ غصے میں آ جائے گا، لعنت کیوں دی. اب سنیے گا، یہ فرشتے نام اعمال لے کر اوپر جا رہے ہیں اور 7 کے 7 آسمان کو طے کر چکے ہیں. ہر جگہ کوئی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے اس کو آگے جانے دیا. 7 آسمان کے پاس اللہ کی بارگاہ میں پھر پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ذکر کیا وہ میں نے آپ کو سنایا کہ فرمایا میرے علاوہ اس نے کسی اور چیز کی نیت کی تھی، میرے رضا کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو کہ جو میرا بندہ میرے بغیر لوگوں کی فکر کرتے ہوئے، لوگوں پر فوکس کرتے ہوئے، لوگوں کو راضی کرتے کرتے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا اور اس بندے نے لوگوں کو راضی کرتا رہا. کہا جا اور اب سارا کا سارا اجر بھی انہی لوگوں سے لے جس کے لیے تو زندگی گزار رہا تھا، انہی لوگوں سے لے. جب رب نے یہ فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ فرشتے جو 7 آسمانوں تک درخواست کر کر کے اوپر تک آ رہے تھے،
انہوں نے اس وقت کہا تمام فرشتے جتنے، میں نے آپ کو کہا 3000 فرشتے ہوں گے، 3000 فرشتے مل کر اس وقت یہ جملہ کہیں گے کہ یا اللہ اس پر آپ کی بھی لعنت ہو اور ہماری بھی لعنت ہو. اور تمام آسمانوں سے آواز آئے گی کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو ہماری بھی لعنت ہو، کہ یہاں تک کہ آسمان اور زمین کا ذرہ ذرہ اس شخص پر لعنت کر رہا ہوگا. میں نے اس سے زیادہ سخت حدیث نہیں پڑھی. میرے بھائی کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ہمیں دعائیں، فرشتہ اگر کسی دعا پر آمین کہے تو ہم کہیں یار ایک بندہ آمین کہہ رہا ہے، ایک فرشتہ آمین کہہ رہا ہے، تو جو فرشتہ آمین کہہ رہا ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور جس رب کے ہم بندے ہیں وہ رب ہی بندے سے اگر ناراض ہو جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا. اسی لیے میرے دوستوں سوچیں، غور کریں، اور اس لوگ کیا کہیں گے اس تصور سے باہر نکلیں. جی کر دیکھیں، ایک سال جی لیں. یہ اگلا سال ہے نا، یہ رمضان ہے، اگلے رمضان تک ایسا جی کر دیکھیں. ٹرائی کریں. ٹرائی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہماری مائیں بہنیں بھی 1 سال کے لیے ٹرائی کر لیں، صرف 1 سال کے لیے. اپنی بچیوں کو دیندار بنا دیجیے. اپنی بچیوں کو جتنا تم نے دنیا سکھائی اتنا ان کو دین سکھا دیں. اپنی بچیوں کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سیرت سکھا دیجیے. اور اپنی ایک شادی، اپنی فیملی کی ایک شادی دین کے مطابق کر کے دیکھیں. ایک محفل اللہ کی رضا کی خاطر شرکت ہو کر دیکھیے. میرے دوستوں زندگی مختصر ہے، کب مکمل ہو جائے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. اگر یہ ادھوری رہ گئی تو یہ جو زندگی کی یہ کہانی اگر ادھوری ہوئی تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے سوچیں، غور کریں. کوئی دوسرا آپ کو نصیحت نہیں کرے گا، آپ نے اپنے آپ کو خود نصیحت کرنی ہے. کوئی دوسرا آپ کو نہیں بدلے گا، آپ نے خود بدلنا ہے. لوگ آتے ہیں مفتی صاحب دعا کیجئے. میں کہتا ہوں جناب من آپ دعا کیجئے میں دعا کروں گا. آپ دعا کیجئے میں دعا کروں گا. بندہ پلٹنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، بندہ تبدیل ہونے کے لیے تیار نہ ہو اور کہ مفتی صاحب پتہ نہیں میں بدل نہیں رہا، میں تبدیل نہیں ہو رہا. ارے اللہ کے بندے، جو دوا تو نے کھانی تھی وہ تو کھا نہیں رہا اور تو کہتا ہے کہ بس دعا سے بدل جائیں. ایسا نہیں ہوتا. دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ دعا کریں، ہم دعا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.